پورے پاکستان میں احتجاج ہوا، پھر بالآخر ہم نے اسلام آباد کا رخ کیا، اسلام آباد کو انہوں نے چاروں طرف سے بند کر دیا، ہم پیچھے نہیں ہٹے، ہم نے ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کیا اور بالآخر راولپنڈی میں ہم نے 14 دن دھرنا دیا۔ اس پر 5 یہ ان کی ٹیم تھی حکومتی، 5 دور ہوئے مذاکرات کے، اور فائنلی انہوں نے ہم سے ایک تحریری معاہدہ کیا اور اس معاہدے کا اعلان پوری قوم کے سامنے کیا۔ اب ظاہر ہے ایک طرف جماعت اسلامی ہے جو عوام کی نمائندگی کر رہی ہے، دوسری طرف حکومت وقت ہے، اور وہ حکومت پوری قوم کے سامنے اور میڈیا کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ 45 دن میں ہم ان تمام شرطوں کو مانیں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم 1 مہینے میں IPPs کو مجبور کر دیں گے، ان کا فارنزک آڈٹ کر دیں گے، ان کی رپورٹ تیار کر لیں گے اور اس کے نتیجے میں ریلیف ملے گا۔ ٹیکسوں کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی بات کی، تاجروں کے حوالے سے جو اسکیم تھی اس پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم فوری کمیٹی بنا رہے ہیں۔ تو 45 دن میں یہ نہیں ہوا کہ جماعت اسلامی گھر بیٹھ گئی، بلکہ ہم نے حکومت کو موقع بھی دیا اور ساتھ ساتھ عوامی رابطے کو بھی جاری رکھا۔ ہمارے بڑے بڑے جلسے 7-8 جلسے ہم پورے پاکستان میں بڑے بڑے کر چکے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ انٹیکٹ ہیں۔ پھر ایک تاریخی ہڑتال ہوئی، اور یہ ہڑتال پاکستان کی تاریخ میں اتنی پرامن اور اتنی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے رضاکارانہ طور پر جماعت اسلامی کی اس اپیل پر، اور پھر تاجروں نے بھی اس کی حمایت کی، ہم نے تاجروں کی حمایت کی، تاجروں نے ہماری حمایت کی، ہم نے مل جل کر ایک زبردست طریقے سے اس ہڑتال کو عوام کی تائید کے ذریعے مینیج کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے نتیجے میں پوری قوم میں ایک یکجہتی بھی پیدا ہوئی۔ یہ تحریک ہماری ابھی بھی جاری رہی ہے۔ اس بڑی تحریک کو آگے کے جو مراحل جس کا میں ابھی کچھ کا اعلان بھی کر رہا ہوں، اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم میں بھی وسعت پیدا ہو۔ اس کے لیے ہم نے ممبرشپ مہم بھی شروع کی، اور یہ ممبرشپ کیمپین اس وقت جاری ہے، اور الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے عوام جماعت اسلامی کی ممبرشپ حاصل کر رہے ہیں، اور ان کا جوش و خروش اس بات کا متقاضی ہے کہ اس ممبرشپ کیمپین کو بھی آگے کی طرف بڑھایا جائے، لیکن ہم اس کا فیصلہ مشاورت کے بعد کریں گے۔ آج چونکہ 46واں دن ہے، 45 دن پورے ہو چکے ہیں، تو آج ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا حق دو عوام کو تحریک ایک نئے فیز میں داخل ہو رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم 29 ستمبر کو ملک بھر میں بڑے بڑے مظاہرے کریں گے انشاءاللہ، بیک وقت پورے ملک میں تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ دھرنے کیے جائیں گے، اور یہ دھرنے شاہراہوں پہ کیے جائیں گے، تاکہ پورے پاکستان میں بیک وقت لوگوں کو پتہ چلے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کا مقدمہ لڑ رہی ہے، اور ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایسی کارروائی کرنے سے گریز کرے جس سے جمہوری عمل کو سبوتاژ کیا جائے۔ تو بیک وقت پورے پاکستان میں شاہراہوں پر تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں دھرنے دیے جائیں گے۔ اکتوبر سے لے کر 27 اکتوبر تک ابتدائی طور پر ہم نے یہ 5 دن متعین کیے ہیں۔ ان 5 دنوں میں ہم پورے پاکستان کے عوام سے رابطہ کریں گے بیک وقت، اور ریفرینڈم کریں گے، اور ہمارا ریفرینڈم اس بات پر ہوگا کہ آنے والے مہینے میں بجلی کے بلوں کی ادائیگی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ادائیگی پاکستان کے لوگ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں پہلے ہی کر چکے ہیں، لہذا اب ہم حکومت کو بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے۔ اس پر ہم لوگوں کی رائے حاصل کریں گے، 5 دن گراس روٹ لیول پر، چوکوں پر، چوراہوں میں، گھر گھر جا کے، تعلیمی اداروں میں، دفتروں میں، مسجدوں میں، مدارس میں، ہم بار کونسلز میں جائیں گے، اور عوام کا یہ کنسرن جب ہمیں ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس عوام کی رائے کے ذریعے سے ہم واضح اعلان کریں گے کہ اب ہم پاکستانی قوم، پاکستان کی حکومت کو ناجائز بل ادا نہیں کرے گی۔ ان بلوں کو ہم جائز بل سمجھتے ہی نہیں ہیں جو اب اس وقت بھیجے جا رہے ہیں، یہ ناجائز بل ہیں، یہ چند لوگوں کی لوٹ مار کے نتیجے میں مسلط کردہ بل ہیں۔ ہم یہ ادائیگیاں پہلے ہی کر چکے ہیں، اور حکومت اس میں سے ایڈجسٹ کرے۔ تو یہ ریفرینڈم تاریخی نوعیت کا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ آپشنز موجود ہیں کہ اسی دوران ہم پہیہ جام ہڑتال بھی اناؤنس کر سکتے ہیں، اور 1 سے زیادہ دنوں کی ہڑتال اناؤنس کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس
ملین مارچز کرنے کا آپشن بھی ہے، اور یہ مزاحمتی تحریک کے دوران ہم تمام بڑے شہروں میں بیک وقت ملین مارچ کر سکتے ہیں، اور پھر یہ مارچز لانگ مارچ میں تبدیل ہوں اور ہم اسلام آباد کی طرف جائیں۔ ہم مرحلہ وار ان تمام اقدامات کا اعلان کریں گے، اور میں حکومت کو یہ واضح طور پر وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اب وہ ہوش کے ناخن لیں، اس تحریک کو وہ روک نہیں سکتے، انہیں آئی پی پیز کو لگام دینی پڑے گی۔ صرف اقدامات سے، بیانات جاری کرنے سے، رپورٹیں چھپوانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر جماعت اسلامی اس تحریک کو شروع نہ کرتی تو یہ جو 14 روپے کا ریلیف ملا یہ بھی نہیں ملتا، یہ آئی پی پیز کی جو خبریں چلوائی جا رہی ہیں اور ان سے بات چیت ہو رہی ہے یہ بھی نہ ہوتی۔ اگر آپ ہڑتال نہیں کرتے پورے پاکستان کے لوگ تو یہ حکمران ہم پر بجلی مزید مہنگی کر دیتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بس ہو گئی ہے، یہ جتنے بھی اپنے اعداد و شمار جاری کر دیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، تو یہ بات بھی سمجھ لیں پاکستانی قوم کہ جب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح میں کمی آ گئی ہے، انفلیشن کم ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال اس مہینے میں اگر 20% مہنگائی بڑھی تھی تو اس سال یہ 18% بڑھی ہے، تو 2% یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی۔ او بھائی 2% مہنگائی کم نہیں ہوئی، 20% کے بجائے 18% ہو گئی ہے۔ مہنگائی کم اس وقت ہوگی جب آپ اوریجنل قیمتیں جو 20% بڑھی تھی اس سے پیچھے لے کر جائیں۔ تو یہ ایک گورکھ دھندا ہوتا ہے جس میں لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔